ربیع الاول ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ ربیع الاول اسلامی تاریخ کا ایک نہایت ہی بابرکت اور اہم مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی نسبت بیان کی جاتی ہے۔ اس مہینے کی یاد ہمیں صرف خوشیاں منانے تک محدود نہیں رکھنی چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق بہتر بنانے کا عہد بھی کرنا چاہیے۔ ربیع الاول ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق، صبر، رحم، عبادت، سچائی، عاجزی اور انسانیت کی خدمت کا سبق دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے بہترین اسوہ قرار دیا ہے۔ اس لیے ربیع الاول ہمیں یہ سوچنے کا موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن کیا ہماری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اخلاق بھی نظر آتے ہیں؟ اگر ہم واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنی گفتگو، معلومات، گھر کے رویے، عبادت اور لوگوں کے ساتھ برتاؤ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا چاہیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق۔ ربیع الاول کا سب سے بڑا پیغام محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا اہم حصہ ہے، لیکن محبت صرف الفاظ کا نام نہیں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ انسان اپنے محبوب کو پسند کو اختیار کریں اور اس کی ناپسندی سے بچیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سمجھیں اور اپنی استطاعت کے مطابق ان پر عمل کریں۔ درود و سلام پڑھیں، لیکن ساتھ ہی اپنی زبان کو جھوٹ، غیبت، بدگمانی اور سخت کلامی سے بھی محفوظ رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف عبادت ہی نہیں بلکہ اچھا اخلاق بھی سکھایا۔ اچھے اخلاق کا سبق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انتہائی بلند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج، رحم دل، سچے اور ایماندار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے اور کسی کے دل آزاری پسند نہیں فرماتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سے مسائل صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، غصہ جلدی کرتے ہیں، دوسروں کی غلطیاں یاد رکھتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں اپنا اخلاق بہتر بنانا چاہیے۔ گھر میں والدین کے ساتھ نرمی، بچوں کے ساتھ محبت، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال اور ضرورت مندوں کی مدد، یہ سب سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت اسباق ہیں۔ رحم اور شفقت کا سبق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی شفقت اور رحم کا درس دیتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کا دکھ کو سمجھیں اور جہاں ممکن ہو کسی کی مدد کریں۔ کسی غریب کی مدد کرنا، بھوکے کو کھانا دینا، کسی پریشان شخص کو تسلی دینا، یتیم کا خیال رکھنا اور کسی کے لیے آسانی پیدا کرنا، ایسے کام ہیں جن سے معاشرے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ نیکی صرف بڑے بڑے کاموں کا نام ہے، حالانکہ ایک اچھا لفظ، ایک مسکراہٹ، کسی کا بوجھ ہلکا کرنا اور کسی کو تکلیف سے بچانا بھی نیکی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ سچائی اور ایمانت داری کا سبق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی اپنی سچائی اور ایمانت دار کی وجہ سے لوگوں میں معروف تھے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں سچائی کو اختیار کرنا چاہیے، چاہے معاملہ کاروبار کا ہو، گھر کا ہو، دوستوں کا ہو یا کسی ذمہ داری کا۔ ہمیں جھوٹ اور دھوکے سے بچنا چاہیے۔
امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے چاہیے۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی خبریں، غیر مقاصدی باتیں اور دوسروں کے بارے میں غلط معلومات پھیلانا بہت آسان ہو گیا ہے۔ ربیع الاول ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہر بات آگے بڑھانے سے پہلے سوچیں کہ آیا یہ درست بھی ہے یا نہیں۔ صبر کا سبق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مشکلات اور آزمائشوں کے باوجود صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسے کی روشن مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل حالات میں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں چھوڑا۔ ہماری زندگی میں بھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی مالی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی گھریلو مسائل، کبھی صحت کے مسائل اور کبھی انسان کو لوگوں کے رویوں سے تکلیف پہنچتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں مایوس ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اور جائز کوشش کے ساتھ صبر کرنا چاہیے۔ ربیع الاول ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا شخص امید نہیں چھوڑتا۔ نماز اور عبادت کا سبق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ کیا۔ اس لیے ربیع الاول ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ ہمیں نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، دعائے ذکر اور درود و سلام کی کثرت کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن عبادت کے ساتھ اپنے معلومات بھی درست کرنی چاہیے۔ اگر انسان نماز پڑھتا ہے لیکن دوسروں کے حقوق پامال کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے یا لوگوں کو تکلیف دیتا ہے تو اسے اپنی اصلاح پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ والدین کے احترام کا سبق۔ اسلام نے والدین کے ساتھ حسن و سلوک کی بہت تاکید کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں والدین کی خدمت، عزت اور فرما برداری کا درس دیا۔ ربیع الاول ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے بارے میں سوچیں۔ کیا ہم ان سے نرمی سے بات کرتے ہیں؟ کیا ان کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر والدین زندہ ہیں تو ان کی خدمت کو غنیمت سمجھیں اور اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کے لیے دعا اور صدقہ جاریہ کے کام کریں۔ معافی اور درگزر کا سبق۔ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں معافی اور درگزر کا راستہ بھی دکھایا۔ ہر چھوٹی بات پر بدلہ لینا اور دل میں نفرت رکھنے کے بجائے جہاں ممکن ہو معاف کرنا چاہیے۔ معاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ظلم کو درست سمجھ لے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو نفرت اور انتقام کی آگ سے بچایا جائے اور جائز طریقے سے اپنے مسائل حل کیے جائیں۔ پڑوسیوں اور معاشرے کے حقوق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق پر بھی بہت زور دیا۔ ہمیں اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی پڑوسی کو ضرورت ہو تو حسب استطاعت مدد کرنی چاہیے اور اپنی وجہ سے اسے تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ ایک اچھا مسلمان صرف اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچتا بلکہ اپنے خاندان، پڑوسیوں اور پورے معاشرے کی بھلائی کا بھی خیال رکھتا ہے۔ خواتین اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھر والوں کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا درس دیتی ہے۔ بچوں کے ساتھ شفقت، ان کی تربیت، ان کی عزت اور ان کی ضروریات کا خیال رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح خواتین کے ساتھ عزت اور اچھا برتاؤ بھی اسلامی تعلیمات کا اہم حصہ ہے۔ گھر کا ماحول محبت، احترام اور باہمی تعاون سے خوبصورت بنتا ہے۔ دنیاوی زندگی میں اعتدال۔
اور ربیع الاول ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ رزق کمانا، گھر چلانا، تعلیم حاصل کرنا اور اپنی ضروریات پوری کرنا جائز ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور آخرت کی تیاری سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی مصروف زندگی میں نماز، قرآن، ذکر، دعا اور نیک اعمال کے لیے وقت نکالنا چاہیے۔ اپنی اصلاح کا عہد۔ ربیع الاول صرف کیلنڈر کا ایک مہینہ نہیں بلکہ اپنی اصلاح کا ایک خوبصورت موقع ہے۔ ہمیں اس مہینے میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں کم از کم ایک ایسی بری عادت چھوڑیں گے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتی ہے، اور ایک ایسی نیکی اختیار کریں گے جو ہمیں اللہ کے قریب کرے۔ مثلاً ہم غیبت چھوڑنے کا عہد کر سکتے ہیں، جھوٹ سے بچنے کا ارادہ کر سکتے ہیں، نماز کی پابندی شروع کر سکتے ہیں، والدین کی خدمت کر سکتے ہیں، روزانہ قرآن پڑھ سکتے ہیں یا درود و سلام کی کثرت کر سکتے ہیں۔ اگر ربیع الاول گزرنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی مثبت تبدیلی آ جائے تو یہی اس مہینے کے پیغام کو سمجھنے کی بہترین علامت ہوگی۔ ربیع الاول ہمیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمل کا سبق دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف زبان سے اظہار کرنے کا نام نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں اپنانے کا نام بھی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت مہینے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں اور درود و سلام کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا عہد کریں۔ ہم سچ بولیں، وعدہ پورا کریں، امانت کی حفاظت کریں، والدین کا احترام کریں، بچوں سے محبت کریں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ضرورت مندوں کی مدد کریں، غصے پر قابو رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔